بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے اور موضوع ہے کتاب التوحید، اور حدیث نمبر ہے 1095۔ اس میں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم کو 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جس وقت سورج صاف ہو، ابر نہ ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بس اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو، مومن ہوں یا کافر مشرک، اکٹھا کرے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دیکھو دنیا میں جو جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، جو شخص سورج کو پوجتا تھا وہ سورج کے ساتھ ہو جائے، جو شخص چاند کو پوجتا تھا وہ چاند کے پیچھے لگ جائے، جو شخص بتوں شیطانوں کو پوجتا تھا وہ ان کے ہمراہ ہو جائے۔ یہ سن کر ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چل دے گی، اور اس امت کے لوگ رہ جائیں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بڑے درجے کی شفاعت کرنے والے ہیں، یا یوں فرمایا جو دنیا میں منافق تھے۔ خیر، اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غور و فکر یہاں پہ کرنا ہے۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا، فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے جب تک ہمارا مالک تشریف لائے۔ تشریف لاتے ہی ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں تجلی فرمائے گا، تشریف لائے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں، اور فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، بے شک تو ہمارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب غور فکر کی بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیر، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا، فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، اللہ کی پناہ، ہم تو اس جگہ ٹھہرے رہیں گے جب تک ہمارا مالک تشریف لائے۔ تشریف لاتے ہی ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں تجلی فرمائے گا، تشریف لائے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں، اور فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، بے شک تو ہمارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، لیکن وہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے، نہیں تو ہمارا رب نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے جب تک ہمارا مالک تشریف لائے۔ تشریف لاتے ہی ہم اس کو پہچان لیں گے۔ وہ ان کا کہنے مقصد کہ ہم نے تو رب کو دیکھا ہوا ہے، جس صورت میں دیکھا ہے، جب اس صورت میں آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں تجلی فرمائے گا، تشریف لائے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں، اور فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، بے شک تو ہمارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ دو صورتوں کا ذکر ہے۔
پہلی والی صورت وہ ہے جو انجانی ہے، جس صورت میں انہوں نے رب کو نہیں دیکھا، اس صورت میں وہ نہیں مانیں گے کہ یہ رب ہے۔ جس صورت میں انہوں نے رب کو دیکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس صورت میں تجلی فرمائے گا، وہ کہیں گے جب ہمارا مالک آئے گا ہم تو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس صورت میں تجلی فرمائے گا جو انہوں نے دیکھی ہے، پھر وہ مان لیں گے، کہیں گے بے شک تو ہمارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب غور و فکر کی بات یہ ہے کہ رب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ یہ کہتے ہیں جی جب نبی نہیں دیکھ سکا تو کیسے اور بندہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو وہ تو نبی تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، 3 دن بے ہوش تھے۔ تو یہ کبیر صاحب کہتے ہیں اپنے شعر میں کہ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات۔ امام احمد بن حنبل اگر کن دوستوں کے پاس گھر میں قرآن شریف موجود ہے، آخر میں دیکھیں فضائل قرآن کے آخر جو احادیث لکھی ہوتی ہیں تو ان میں اگر دیکھیں تو آپ کو یہ روایت ملے گی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ باری تعالیٰ، بندہ تمہاری قرابت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کی قرابت کیسے حاصل کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پھر عرض کی کہ باری تعالیٰ کیسے قرآن سے، کس طرح پڑھنے سے، سمجھنے سے، دیکھنے سے، کس طرح قرابت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو پڑھنے سے، دیکھنے سے، سمجھنے سے، محبت کرنے سے میری قرابت حاصل کر سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل جیسی برگزیدہ ہستی یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ ہاں، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے، جب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلتی اس تک دیدار نہیں ہوتا۔ لیکن اس حدیث شریف باب توحید سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، اور جو بندہ دیدار کرے گا پھر جب اس نے جس صورت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو قیامت کے دن بھی جب وہ دیکھے گا اس صورت میں تو پھر پہچان لے گا کہ یہی میرا رب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کی ایک اور حدیث ہے جو کل انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔